ہم یہ عرض کریں کہ قیامت ہے کیا؟ اس پر ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور تسلسل کے ساتھ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ مکہ کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو الجھانے کے لیے معاذ اللہ لوگوں کے سامنے آپ کو لاجواب کرنے کے لیے کچھ سوالات کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ چونکہ گفتگو اس میں طویل ہے، اس لیے ہم اس سے گریز کر کے صرف اس کا ماخذ، اس کا ارتھ لے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ اگر سچے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے وہ پیغمبر، تو آپ ایسا کریں کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائیے۔ جب یہ سوال ہوا کہ آپ اگر اصلی رسول ہیں تو ایسا کر کے بتائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کی وادی چاند کی طرف اس طریقے سے اشارہ کیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، آدھا اس طرف نظر آنے لگا، آدھا اس طرف نظر آنے لگا۔ جب آپ سے سوال ہوا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیجئے، جو ٹھٹا اور تمسخر والے کفار وہ کہنے لگے یہ سوال حضور سے بڑا صحیح ہوا کہ معاذ اللہ وہ کہتے تھے زمین پر تو حضور کا جادو چلتا ہے، دیکھیں کیا آسمان پر بھی حضور کا جادو چلتا؟ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو ایمان لاتے، بعض لوگ تو ایمان لاتے اور بعضوں نے یہ کہا یقولون سحر مستمر، یہ تو کھلا ہوا جادو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جادو تو آسمان پر بھی چلتا۔ اس واقعے کو اس آیت میں بیان کیا گیا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ دیکھیے گفتگو، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، پاس آ گئی قیامت اور شق ہو گیا چاند۔ کیا مطلب ہوا؟ قرآن کے ارشاد کے مطابق چاند کا 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی علامت ہے کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا، تو چاند کا شق ہونا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سارے نبیوں کے بعد دنیا میں جلوہ گر ہونا کہ اب قیامت تک کوئی دوسری نبوت اور کوئی رسالت نہیں، یہ خود قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیتیں جن میں قیامت کا ذکر آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ قیامت کیا ہے؟ یہ ایک ایسی ساتھ کہ حضور فرماتے ہیں یہ اچانک آ جائے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ایک دن قیامت کا ہے، اور قیامت برپا ہونے پر ہر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری دینی۔ آدمی پر جب وہ نیک عمل کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ کہ اس کا یہ یقین ہو جائے کہ قیامت آئے گی اور ایک ایسا دربار ہے جہاں اس سے پیش ہونا ہے، اور اس پیش ہونے میں ذرہ ذرے کا حساب لینا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ خوف خدا آدمی پر طاری ہوتا ہے، وہ برائیوں سے، بدعنوانیوں سے، سیاکاریوں سے، معصیت سے بچتا ہے۔ معصیت سے بچنے کے بعد اطاعت، نماز، روزہ، حج اور زکات پر مستعد ہوتا ہے، اور یہی آدمی کی ایک کامیاب عزیزان گرامی زندگی۔ مسلمان اور کافر کا ایک بنیادی فرق یہ بھی کہ کافر چونکہ دوسری زندگی کا عموماً قائل نہیں، اور مسلمان قبر کی زندگی کا قائل، حشر زندگی کا قائل، قیامت کا قائل، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونے کا قائل۔ تو اس پہ دوسرے مذہبوں کے نسبت اس سے خوف خدا زیادہ ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو حضور کے دیے ہوئے اعمال سے سنوارنا چاہیے۔ اور یہ چیز اب اٹھتی جا رہی ہے، ایک حاشی خیال میں ہے کہ قیامت آئی، اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ صرف قیامت کا تعارف، ایک دن متعین ہے، حضور فرماتے ہیں وہ اچانک آئے گی، اور وہ ایسے اچانک آئے گی
کہ ایک آدمی نوالا چبائے گا وہ نگل نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے، ایک آدمی دودھ دوہے گا اسے پینے نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے۔ احادیث اور قرآن مجید کو سامنے رکھ کر اس کی تشریح ہم یہ کرتے ہیں، اور ہر ایک پر آیات اور احادیث موجود ہیں، صرف اس کی تلخیص۔ ایک سور ہے، جیسے کہ بغل بجایا جاتا ہے اس طریقے کا ہے، اور اس کو پھونکنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام، ربی کریم انہیں حکم دے گا وہ سور اپنے منہ سے لگا لے جیسے کہ بگل بجانے والا لگا تھا۔ اس کے بعد جب وہ اس کو پھونکیں گے تو اس کی پہلی تو آواز بہت دھیمی ہوگی، ایسی کہ لوگ اس کی آواز سن کر مسرور ہوں گے، لطف حاصل کریں، اور وہ آواز بڑھتے 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 اتنی بھیانک بن جائے کہ یہ چاند سورج تباہ ہو جائیں گے، آسمان اور جناب زمین یہ سب کے سب زیر و زبر ہو جائیں، یہ پہاڑ اور روئی کے گولے کے مانند اڑنے لگے گی، یہاں تک کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، اور خود اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کا بھی انتقال ہو جائے۔ پھر رب کریم فرما آج کس کی حکومت ہے؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں تو ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو سب سے بڑی حکومت ہے، اور اسی کی حکومت کا صدقہ اور تحفہ۔ جب کوئی جواب نہیں دے گا تو خود ہی فرما دیا آج صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ذوالجلال کی حکومت ہے کہ کوئی شک۔ پھر اس کے بعد اسرافیل زندہ ہوں گے، ان کا سور جو ہے وہ دوبارہ پیدا کیا جائے، وہ دوبارہ سور اپنے منہ سے لگائیں گے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ دنیا ایک قیامت کا دن جسے یوم حشر کہتے ہیں یہ معرض وجود میں آئے گا، اور اس کے بعد قیامت قائم ہوگی۔ یہ تک اس کا ایک تعارف ہے۔ اب آئیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علوم جو ہیں وہ تین قسم کے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے علم یہ دیا کہ وہ شریعت، معرفت، طریقت یہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بخل نہیں کیا، ساری باتوں کو کھل کر کے بیان کر دیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب گفتگو کرتے تو بہت گاڑی اور کرری گفتگو نہیں کرتے، عام فہم گفتگو فرماتے کہ کوئی دیہاتی بھی اگر ہوتا تو وہ بھی حضور کی بات کو سمجھ لیا کرتا۔ یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ ایک ایک بات کو تین تین مرتبے اس کی تکرار فرماتے تاکہ لوگوں کی بات سمجھ میں آ جائے اور یہ پتہ لگ جائے کہ ہر پیغام حضور نے اپنی امت کو پہنچا دیا۔ ایک ہے اس میں علم جس کو متشابہات کہتے ہیں، قرآن مجید مقطعات بھی اس کو کہیں کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس میں علماء کا مذہب یہ ہے کہ ان کا ترجمہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تبارک و تعالی، اور اس کے بتانے سے اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو تو بتا دیا لیکن انہیں عوام میں بتانے کی اجازت نہیں، کہ لوگوں کو اس کا علم بتائیں، یہ اس کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ علامتیں کچھ نشانیاں بتائیں لیکن واضح طور پر نہیں بتایا کہ یہ معاملہ کب ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی۔ یہ جو تیسری بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور کو کھول کر بیان کرنے کی اجازت نہ تھی، ان علوم میں ایک علم قیامت کا ہے کہ حضور علیہ السلام یہ بتا دیتے کہ قیامت اس وقت آئے گی، یہاں تک آئے گی وغیرہ وغیرہ، یہ حضور علیہ السلام نے کھول کر کے بیان نہیں کیا۔ چند چیزیں، امام جلال الدین سیوطی اس دنیا کے بہت بڑے عالم گزرے جن کا انتقال 911 ہجری کو ہوا۔ وہ اتنے گہرا علم رکھتے تھے کہ ان کے بعد ویسا عالم پیدا نہیں، شافعی مذہب رکھتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دور میں علم جفر، توحید، یہ جو علوم ہیں بعض مخفی جو سوائے خواص کے کوئی نہیں جانتا اور اب تو اس کے جاننے والے ہیں، انہوں نے اپنا حساب لگا کر کے یہ بتایا کہ میرے زمانے کے پہلے علماء کا اندازہ یہ تھا
کہ دنیا 1000 ہجری سے آگے نہیں چلے گی، 1000 ہجری سے آگے نہیں جائے گی اور 1000 ہجری میں ختم ہو جائے گی۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ میرا حساب یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا 1300 ہجری تک چلے گی، اور امام سیوطی کا کہنا یہ تھا کہ 1300 ہجری میں یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ خدا کرنا دیکھیے کہ 1300 ہجری بھی گزر گئی۔ اب اس علم کے بہت بڑے ماہر ہندوستان کے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، انہوں نے حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ کی کتب دینی کر کے کہ جو امام المکاشفین کہلاتے ہیں، ان کی کتابوں کو چھانٹ پھٹکار کر فرمایا کہ بعض لوگوں کہنا یہ تھا کہ دنیا 1000 ہجری تک رہی، اور امام جلالون سیوطی کا اندازہ یہ تھا کہ یہ 1300 ہجری تک رہے گی۔ اب فرماتے میں نے حضرت محی الدین ابن عربی اور دیگر معاملات سے جو مجھے علم ہے، میں نے اخذ کر کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ دنیا جو ہے 1800 کے اوائل تک پوری دنیا میں ہجری، پوری دنیا میں اسلامی حکومتیں ختم ہو جائیں گی، اور اس دنیا کی عمر تقریباً 1900 ہجری ہے کہ 1900 ہجری تک ہمارا علم یہ کہتا کہ وہ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، یہ 1900 ہجری تک یہ دنیا جو ہے اس کے بعد میں یہ ختم ہو جائے گی اور قیامت آنے کے بعد دنیا تباہ ہو جائے۔ مگر یہ سب علماء کے اپنے قیاس، اپنے اندازے ہیں۔ اب آئیے آپ کی دلچسپی کے لیے کہ قیامت کیا ہے اور اس کے آثار کیا۔ آئیے اب حدیث سے شروع کرتے۔ مشکاہ شریف کی پہلی حدیث جو امام مسلم نے بھی نقل کی، امام بخاری نقل کی، اور اس کے راوی حضرت عمر ابن خطاب۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، ایک حسین اور جمیل آدمی آیا، سفید کپڑے پہنا ہوا، چہرے سے نہایت ہی حسین اور جمیل۔ آنے کے بعد وہ حضور کے اتنا قریب آیا کہ گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا تو کوئی آدمی اتنا قریب نہیں بیٹھتا، یہ آدمی اتنے قریب کیسے بیٹھ، اور ہم میں سے کوئی آدمی اسے جانتا نہیں۔ آنے کے بعد اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ اسلام کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک اس پر یقین رکھ، اور اس کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھ، نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکات دے، زادرا اگر ہو تو عمر بھر میں ایک حج فرض، یہ تجھے کام کرنا۔ اس شخص نے کیا کہا؟ بالکل بالکل بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بالکل سچ کہا۔ حضرت عمر کہنے لگے بڑی عجیب بات ہے کہ مسئلہ بھی پوچھ رہا ہے اور تصدیق بھی خود کر رہا ہے، جیسے لگتا ہے کہ ساری باتیں اس کو معلوم۔ پھر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایمان کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی گواہی دے، اس کی تمام کتابوں پر، اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لا، اور قیامت کے دن پر ایمان لا۔ کا بالکل بالکل آپ نے بالکل سچ کہا۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا احسان کے متعلق کچھ بتائیے۔ فرما دیکھ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی عبادت کرے تو یہ تصور کر کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا، اور اگر تو یہ تصور نہیں کر سکتا تو یہ تصور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دیکھ رہا۔ بے شک آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس کی تصدیق پر بڑے حیران تھے، مسئلہ بھی پوچھ رہا، تصدیق بھی کر رہا۔ پھر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ذرا قیامت کے لیے کچھ بتائیے کہ قیامت کیا ہے اور یہ کب آئے گی، قیامت کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا علم جو پوچھنے والا، جو سائل آیا، اس سے میں زیادہ نہیں جانتا، یعنی جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، یعنی جتنا مجھے بتایا گیا قیامت اب آئے گی اتنا ہی تمہیں بھی علم ہے۔ اس شخص نے پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ ایسا کریں کہ کچھ اس کی علامتیں بیان فرما دیں، یعنی سن ہجری اگر نہیں تو کچھ علامت ہی بیان فرما دیں۔ حضور نے سائل کی پوچھنے کا سنو، قیامت کی 2 علامتیں میں تمہیں بیان کرتا ہوں۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یہ تو ہو گئی ایک علامت۔ دوسری علامت کیا ہے؟ فرما دوسری علامت یہ ہے کہ ننگے پیر، ننگے بدن چرواہے، بکریوں کو چرانے والے گھٹیا لوگ بڑے بڑے محلوں میں ہوں گے اور اپنی بڑی بڑی قصر اپنے محلوں پر فخر کریں گے،
یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے. ان کا بے شک بالکل آپ نے سچ فرمایا. اور وہ شخص اٹھ کر کے چلا گیا. حضرت عمر فاروق فرماتا ہم سوچتے رہے کہ یہ کون آدمی تھا. خود حضور نے پوچھا عمر تم اسے جانتے؟ کہا حضور ہم نہیں جانتے، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا. حضور نے فرمایا جبریل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعنی تاکہ یہ سوال کرے میں جواب دوں تو تم تک دین پہنچ جائے کہ دین کیا ہے. تب صحابہ کو پتا چلا کہ یہ تو جبریل علیہ السلام کے حضور سے سوال کر رہے. اب آئیے اس حدیث میں حضور نے نہ سن بتایا نہ تاریخ بتائی، دو علامتیں بتائی. اب ان پہ مختصر ہم گفتگو کرتے. کہا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. احادیث مقدسہ کی شرح جو مستند محدثین نے کی ہے فرماتے ہیں جس کی وجہ کیا فرماتے اس کی ایک تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اولادیں کثرت سے پیدا ہوں گی اور اپنے ماں باپ کی اتنی نافرمان ہوگی کہ بیٹا اپنی ماں سے ایسے گفتگو کرے گا جیسے نوکرانی سے گفتگو کر رہا، اپنی ماں سے ایسے بات کرے گا جیسے لونڈی اور باندی سے گفتگو کر رہا. بس یہ جب علامت پائی جائے تو تم سمجھ لو کہ قیامت بالکل قریب ہے. اللہ اکبر. خیر جائیے آپ مجھے بتائیے یہ علامت کسی حد تک ہماری قوم میں ہے یا نہیں؟ آج کیا بچے اپنے ماں باپ کا وہ ادب کر رہے ہیں جو فی الواقع کرنا چاہیے؟ میں بارہا کہہ چکا کہ آپ میں جو سفید داڑھی رکھنے والے لوگ مجھے بتائیے آپ جتنے اپنے ماں باپ کا ادب کرتے تھے کیا آپ کی اولاد اسی طرح آپ کا ادب کر رہی؟ بیٹا جب گھر آتا تو اپنی ماں کو چھڑک اور ڈانٹ کر کہتا روٹی کہاں، سالن کہاں، کمبت کہیں کی، سالن گرم نہیں کیا. وہ سلوک کر رہی کہ لونڈی اور غلاموں کے ساتھ کیا جاتا. مانا کہ 100% نہ ہو مگر 25-30% تو یہ لوگوں میں معاشرے میں ہے یا نہیں ہے. بات تو بہت آگے بڑھ جائے گی. پہلے بھی ہم نے کہا آج کی اولاد کی نافرمانی کا عالم یہ کہ بڑے بڑے محل اور جناب بڑی بڑی کاروں میں گھوم رہے اور ان کے ماں باپ ایک ہی حال میں اور اس کے جناب گھروں میں وہ بیچارے کھا رہے ہیں. ایڈی کی ایڈ سے پل رہے ہیں. زکات خیرات اور سود کی جو مدیں ہیں ان میں وہ کھانا کھا رہے ہیں. اور آپ ان سے پوچھئے تو اتنے باعزت، اتنے متحمل، اتنے مستقل مزاج کہا جائے کہ بھائی آپ کی اولاد کون ہے، کوئی آپ کا وارث ہے؟ وہ شرم کے مارے اپنے بچوں کا نام نہیں لیتے اس لیے کہ وہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے بنگلوں میں ہیں. اب بھی انہیں یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تذلیل نہ ہو. یہ آج آپ جا کر کے چلے جائیے جہاں یہ اس قسم کے گویا مکان ہیں جہاں غریبوں کو پالا جاتا، ان کے گھر والے عیش کر رہے ہیں اور باپ جو ہے وہاں. اور باہر کی تہذیب اللہ کی پناہ. امریکہ چلے جائیے، برطانیہ، یورپ، وہاں تو انہوں نے بڈھوں کا شہر ایک الگ بنا دیا. سمجھے جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں تو وہ جناب سارے بڈھوں کو عمر رسیدہ کو الگ جگہ رکھ دیا ہے. ایک سال میں والدین کا کہ یوم منایا جاتا، وہاں جا کر کے لوگ اپنی اماں اور ابا جو ہیں ان سے جا کر سال میں مل لیتے ہیں. کوئی 8 آنے اور روپیے کا گلدستہ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور یہی تہذیب اب منتقل ہوتے ہوئے پاکستان آ رہی. اللہ اب جب یہ علامت پائی جائے سرکار فرما بس سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے. اچھا حضور کچھ اور فرما دوسری علامت یہ ہے کہ ننگے پاؤں، ننگے بدن، نہایت گھٹیا چرواہے قسم کے لوگ بڑے بڑے محلوں میں پہنچیں کہ بڑے بڑے عہدوں پر بڑی بڑی جگہ پہنچ جائیں. آج آپ دیکھ لیجئے گا، آپ برا مت مانیے اور تحقیق کر لیجیے، بات بڑی کڑوی ہوتی ہے. یہ سعودی عرب کے حکمراں، ان کی دولت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ان کی عیاشی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ تیل کی دولت سے مالا مال یہ ہے کیا؟ آپ لگائیے پورا. یہ سعود، ابن سعود، عبدالعزیز، یہ سب کے سب چرواہے، یہ سب کے سب چرواہے تھے بدو کہ جنہوں نے بزور شمشیر وہاں کے اچھے مسلمانوں کو قتل کر کے اور خود حکومت قائم کی ہے. بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. اور آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تاریخ پڑھیے، تاریخ نجد و حجاز، مصنف مفتی عبدالقیم ہزاروی صاحب. اب آپ غور فرمائیے ہوتا کیا تھا. یہ چرواہے جو بکریوں کو چراتے تھے ایسے درہ مارنے کے بعد جب بکریاں ادھر ادھر ہو جائیں کھانا کھانا ہو کیا کرتے، وہ درہ جو ہے وہ اپنے سر میں ایسے باندھ لیا کرتے جیسے کاتب قلم کو کان میں رکھ لیا کرتا.
جس کام کرنے والے لوگ تو یہ کرتے تھے، یہ ایک رسی جو ہے اپنے سر میں باندھ لیا کرتے تھے. یہ سعودی حکمراں کا ابھی تک ٹریڈ مارک یہ ہے رومال پر رسی. یہ چرواہوں کو ہانکنے کی رسی تھی. حضور فرماتے بے عزت قسم کے لوگ چرواہے اور گھٹیا قسم کے لوگ بڑے بڑے محلوں میں ہوں گے. اور اس طرح آپ دیکھ لیجیے ساری دنیا میں کہ وہ لوگ کہ جن کو جوتا اور کپڑا نصیب نہیں وہ حکمراں بن گئے، بڑے بڑے عزت دار لوگ بن گئے. اور عزت دار لوگ بالکل نیچے آ کر اور ان کی فرما برداری ان کی ملازمت میں لگ گئی. یہ دونوں نشانیاں کتنی قریب ہیں جو قیامت کے کچھ نہ کچھ ہمارے معاشرے میں 30-25% ابھی بھی پائی جاتی. یہ تو ایک حدیث. اب آئیے دوسری، یہ مشکاۃ شریف کی دوسری جلد میں اس کے راوی حضرت انس ابن مالک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے متعلق، تو آپ نے قیامت کی 6 علامتیں بیان فرمائی. فرمائی یہ علامتیں جب تم دیکھو تو سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی. یا رسول اللہ وہ 6 علامتیں کیا ہیں؟ اب غور سے سنیے وہ 6 علامتیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ قیامت کا قرب قیامت شان یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. دوسری علامت یہ ہے کہ جہالت عام ہو جائے گی. جہالت جو ہے وہ بالکل عام ہو جائے. تیسری علامت یہ ہے جب جہالت عام ہو جائے زنا کی کثرت ہو جائے گی. زنا کاری جو ہے یہ بڑھ جائے گی. چوتھی علامت یہ ہے کہ شراب کثرت سے پی جائے گی. پانچویں علامت یہ ہے کہ مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی. چھٹی علامت یہ ہے کہ عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. یہاں تک کہ انس ابن مالک فرماتے کہ عورتوں کی سرکار ہمیں اتنی کثرت اور مردوں کی اتنی قلت ہوگی کہ 50 عورتوں کا انتظام کرنے والا ایک مرد ہوگا. جب تم دیکھو کہ ایک مرد اور 50 عورتوں کا حکمراں ہو تو یہ 6 علامتیں ہیں جو قیامت کے قرب کی ہیں. یہ 6 علامتیں جب تم دیکھو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ گئی. اب آئیے ان 6 علامتوں کو یہ کے بعد دیکھے وقت تو جانتے ہیں آپ کم ہوتا مگر ان کا ذرا سا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ تعارف ہو جائے قیامت کی 6 علامتیں کیا. علم اڑ جائے گا. حنفیوں کے سنیوں کے بہت بڑے امام ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی اس پر تبصرہ کیا. علم اڑ جائے گا کیا معنی؟ فرماتے ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ علماء انتقال کرنے لگ جائیں گے. بڑے بڑے اکابر علماء جو ہیں وہ دنیا سے جاتے رہیں گے. ایک تو علم کا اڑ جانا یہ ہے کہ بالکل یہ دین کا علم نایاب ہو کر کے رہ جائے گا. اور ظاہر ہے کہ علماء کی وجہ سے ہی گویا یہ دین زندہ. یا فرماتے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ علماء جو ہیں یہ سرکاری درباروں میں پہنچ کر حق کو چھپانے لگ جائیں گے. حق بات ان سے بیان کرنا یہ آر سمجھیں گے. یا کئی وجہ اس کی ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اگر حق بیان کیا تو جان سے مار دیے جائیں گے اور اس لیے وہ کیا کریں گے کہ چھپ کر کے کہیں ایک طرف ہو کر کے اپنی جان بچانے میں لگ جائیں گے. اور علم جو ہے وہ بتدریج اس طریقے سے اٹھتا چلا جائے گا. بہرحال یہ پہلے والی وجہ تو بڑی معقول ہے کہ علم اڑ جانے کا مطلب یہ کہ علماء کثرت سے دنیا سے چلے جائیں گے. اور ایک معنی اس کا یہ کہ جب وہ چلے جائیں گے تو ان کے پیچھے ان کی اولاد اس کا سنبھالنے والا نہیں ہوگی. آج آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ جو اکابر علماء اٹھ رہے ہیں میں خود اس لائن کا آدمی ہوں. ان کا نعم البدل اب ہمارے پاس نہیں. کوئی معقول امام انتقال کر جائے تو اس جیسا امام ہمیں نہیں ملتا. کوئی معقول مقرر بولنے والا چلا جائے معقول مقرر نہیں ملتا. کوئی محدث اور مفسر یا مدرس جب انتقال ہو جائے اس کی طرح کوئی معقول مدرس یا محدث یا مفسر اب نہیں ملتا. اب یہ دیکھیے یہ آثار کتنے اس معاشرے پر ہیں. یہ آپ کے ذہن میں کہ علم اٹھتا جا رہا علم اٹھتا جا رہا. اور بعض لوگ کیا کریں ایک ترجمہ یہ ہے کہ چپ سادھ لیں گے خاموش ہو جائیں گے. جیسے آج آپ دیکھیے کہ کیا ہنگامہ ہے. مثلا یہ کیا نام آزادی نسواں کا بل ہے. جو علماء وہاں موجود ہیں آپ نے ان کا کردار دیکھا. اللہ اکبر. بڑے بڑے ڈینگے ماری کہ یہ بل آیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کر دیں گے سب مستعفی ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیے کیسے آرام ٹھکانے سے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے ان کا ترجمہ بہت آسان کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لیے. کہتے ہیں کہ انگریز کے دور میں خنسا ماں کو غصہ آ گیا. ایک خنسا ماں کو کھانا پکانے والے کو غصہ آ گیا اور اس نے انگریز سے آن کر کے کہا کہ صاحب ہماری تنخواہ بڑھاؤ ورنہ
انگریز نے کہا ورنہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا صاحب ورنہ اسی تنخواہ میں کام کرے گا۔ انگریز کے اندر مجھے تڑی دے رہا ہے کہ ورنہ کیا کرے گا؟ کہا ورنہ اسی تنخواہ میں کام کرے گا۔ یہ جتنے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تڑی تو بہت دی، مگر جب حکومت نے آنکھیں دکھائی یہ سب نے صلح کر لی، ورنہ اسی تنخواہ میں گزارا کریں گے۔ تو مولویوں نے، علماء نے چپ سادھ لی ہے۔ اللہ اکبر۔ حجاج بن یوسف کا دور دیکھیے کہ علماء تلوار اس کے ہاتھ میں اور حق بیان کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے تلوار سے گلا اڑا دیتا۔ 1.25 لاکھ علماء کا قاتل ہے حجاج، لیکن کسی نے صلح نہیں کی۔ اللہ اکبر کہ غلط بیانی کی، اس کے دل جوئی کے لیے کوئی بات ایسی کہی ہو کہ اپنی جان بچا لی، جانیں دے دی، مگر حق کی آواز کو بلند کرتے رہے۔ میں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بستان العارفین کے حاشیے میں پڑھا، کسی عالم کے سامنے کو غلط بات خلاف شرع اور وہ چپ سادھ لے تو فرمایا وہ گونگا شیطان، وہ گونگا شیطان ہے۔ عالم کو سرے دار سرے بازار حق بولنا چاہیے، اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم۔ دیکھیے علم اٹھتا جا رہا ہے، اللہ اکبر، جہالت عام ہو جائے گی۔ چلیے ہم ساری دنیا کو چھوڑتے، ہمارے یہاں پاکستان میں کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئیے سرکاری اعداد و شمار لوگ بڑھا چڑھا کر کے بیان کرتے، شناختی کارڈ کا دفتر ادھر سے لیجیے آپ، تو ہمارے یہاں پڑھنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 13% ہے، صرف 13% لوگ پڑھے ہوئے، اور پڑھے ہوئے لوگوں میں وہ بھی شمار کہ جنہوں نے شناختی کارڈ کے فارم پر اپنے دستخط کر دیے۔ اچھا یہ تو وہ علم ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ علم دین کتنا بڑا، کہاں تک اس کا ہوا، کیا حال ہے اس کا؟ کہ دیکھیے جہالت بڑھ گئی، علماء ختم ہو گئے، اور جس زمانے میں علوم دینیہ زندہ تھا، اللہ اکبر، میں نے کتابوں میں پڑھا امام فریابی ہجرت کر کے جب بغداد آئے، اہل بغداد کو پتہ لگا کہ فقہ اور حدیث کے اتنے بڑے امام آ رہے ہیں۔ ارے صاحب سارا بغداد سجایا گیا، سارے روڈوں پر لوگ بیٹھ کر ان کا استقبال کر رہے تھے کہ امام فریابی بغداد میں آنے والے۔ میں نے امام بخاری کے حالات کو پڑھا کہ امام بخاری جب بغداد پہنچے اور حدیث کا املا کرانے کے لیے، تو اتنا بڑا مجمع تھا کہ 30-40 ہزار دوات و قلم ہوتے جو امام بخاری کی حدیث لکھ لیا کرتے۔ یہ تو لکھنے والے تھے، زبانی سننے والے۔ اور ایک اور امام کو میں نے پڑھا، جب بغداد آئے ایک ادھم ہو گیا پورے بغداد میں۔ جب وہ درس حدیث کے لیے بیٹھے تو 40,000 کا مجمع، اور اس میں 300 علماء تھے۔ وہ کیا کرتے 300 علماء؟ یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، وہ 300 علماء یہ کرتے کہ محدث صاحب سے حدیث سننے کے بعد ادھر حدیث سن کر ادھر منہ کرتے عوام کی طرف، اور انہیں بتاتے کہ محدث صاحب نے یہ حدیث بیان کی، وہ حدیث ادھر کے لوگ سن کر ان کو بیان کرتے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے دیکھا کہ ارے خلیفہ وقت کی اتنی آؤ بھگت نہیں، اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ یہ عالم صاحب جو حدیث بیان کرا دیکھو تو صحیح کتنے لوگ۔ ان کے جاسوسوں دیکھ کر کے کہا صاحب زبانی سننے والے تو الگ ہیں، ہم نے شمار کیا تو 40,000 آدمی تو دبا قلم لے کر تقریر کو قلم بند کرنے کے لیے موجود۔ ایک زمانے میں علم بہت تر و تازہ تھا، کوئی عالم کہیں جائے تو ایک مجمع لگ جاتا تو اس کی تقریر اور اس کے سننے کے لیے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ لیڈروں کی تقریر میں تو لاکھوں آدمی ہوتا، اور مولانا بیچارے جب خطبہ شروع کریں تو اس وقت 10-20 آدمی ہوتے ہیں، ذرا آواز سننے کے بعد اب لوگ آنے لگ جاتے۔ جب آنے لگ جائیں تو کچھ تو بڑے مزے کے ساتھ پان چبانے لگ جاتے، اور کچھ پڑوسی سے گفتگو کرنے لگتے، اور کچھ یوں ہی آ جاتے ہیں کہ دیکھیں ذرا مولانا کیا بول رہے ہیں، ٹہل چہل۔ یہ ہماری یہاں علم کا حال ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوب قیامت کا ہے کوئی دن، اور اس سے بڑھ کر کیا قیامت علوم دینی کے سامنے یہ انصاف کر رہے ہیں، جہالت بڑھ جائے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ زنا بڑھ جائے گا۔ لیجیے اب زنا کو دیکھیے، آپ تو شریف حضرات ہیں، اللہ اکبر، لیکن سنتے تو ہوں گے آپ۔ دیکھیے بل جبر زنا، اخبار روزانہ پڑھیے، کہاں کہاں خواتین کے ساتھ بل جبر یہ کام ہو رہا، کہاں کہاں زیادتی ہو رہی۔ اب تو حکومت نے ان کو اس کام کی سند دے دی۔ یہ جو حقوق نسواں کا بل ہے اس میں تو سند دے دی گئی ان کو کہ اب تو کہیں بدکاری ہو رہی تو پولیس تو چھاپا بھی نہیں مار سکتی، کچھ نہیں، یہ چلے جائیں کہیں مقدمہ درج کرنے تو مقدمہ بھی اب آسانی سے درج نہیں ہوگا، اور اگر کچھ حقیقت ہو تو جج صاحب کہیں گے اچھا
آپ اس معاملے میں پڑ گئے، اس میں آپ گرفتار کیے گئے، اب آج ہے دیکھیے 9 تاریخ یا 10 تاریخ، اب 13 تاریخ کو کورٹ میں آ جائے، بغیر ضمانت کے زبانی مچلکے پر زنا کا ملزم اب رہا ہو جائے گا۔ یہ زنا عام کرنے کی سند دی جا رہی یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب آئیے، بہت وقت ہو گیا۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ شراب جو ہے اس کا پینا بڑھ جائے گا۔ اب آپ دیکھ لیجیے، شراب ہمارے یہاں اخبار میں آتا ہے فلاں جگہ ناجائز شراب بیچنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا، ناجائز شراب بیچنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ معلوم ہوا کہ شراب کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو قسم ہے جائز کی اور ایک قسم ہے ناجائز۔ جو جائز قسم ہے وہ کیا ہے کہ حکومت سے پرمنٹ لے کر جو شراب بیچے گی شراب جائز، جو حکومت سے پرمنٹ لے کر شراب نہیں جراب پرمنٹ کے بیچتا بغیر تو وہ شراب جو ہے وہ ناجائز۔ شراب کھانے گلی گلی کھل رہے ہیں، کافی جگہ تو ایسی اطلاعات آئیں کہ مساجد کے قریب شراب خانے کھل رہے ہیں۔ اجی دور مت جائیے صاحب، کل کی قومی اسمبلی کا اجلاس آج جنگ اخبار میں پڑھ لیجیے، آج کے اخباروں میں پڑھ لیجیے۔ اسمبلی میں یہ بحث ہوئی کہ شراب پر پابندی اٹھا دی جائے، اور ایک وزیر وزیر نے یہ بیان بھی دیا کہ شراب پر پابندی لگاؤ گے تو ہیروئن کے پینے والے بڑھ جائیں گے۔ کیا مطلب ہے کہ ہیروئن چیوں بننے سے لوگوں کو بچانے کے لیے شراب کو عام کر دیا جائے تاکہ لوگ ہیروئن استعمال نہ کریں۔ لیجیے، قومی اسمبلی کی وہ مہذب لوگ، اگر آپ، میں خود رہ چکا ہوں، اگر آپ 73 کی آئین کا مطالعہ فرمائیے تو یہ کہنا قومی اسمبلی میں کہ شراب سے پابندی ہٹا دی جائے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے، میں پورے آپ کو 73 کے آئین سے یہ بتا دوں گا کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، وہ ممبر نہیں رہے گا قومی اسمبلی کا۔ اور وزیر اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم جس وقت قومی اسمبلی میں اپنی باتیں میں اس لیے بیان نہیں کرتا کہ آپ سمجھیں گے مولانا اپنی وہ شان بگا رہے ہیں، ہم جس وقت اسمبلی میں تھے اس وقت یہ فتنہ ہوا۔ اور کیجئے، شرم کی بات، سارے لوگ اس میں تھے کہ شراب پر پابندی ہٹا لی جائے، چوری چھپے تو لوگ پیتے ہی، لہذا ہٹا دی جائے اس پر پابندی۔ اب سنیے صاحب، جب اس پر گفتگو ہوئی، ہمارے جیسے 2-3 مولوی تو اس کی مخالفت کر رہے۔ شرم کی بات یہ ہے، اس وقت جتنے بھی لوگ شراب حق میں تھے ان کو ڈوب مرنے کا مقام، سب جب شراب کے کھولنے میں گفتگو کر رہے تھے، ایک دفاع کے پارلیمنٹ سیکرٹری تھے، وہ مذہباً عیسائی، اس کا نام تھا کرنل ہربٹ۔ یہ کرنل ہربٹ، یہ فوجی ریٹائر آدمی، اس کی پاکستان کی تاریخ میں ایک اہمیت یہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ دل کا جب آپریشن ہوتا اوپن سرجری، یہ لوگ دور جا کر کرتے، برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، وہی تاکہ جان بچ جائے، اور ظاہر ہے کہ 2-4 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں جان بچانے میں تو کوئی عرض بھی نہیں۔ یہ پہلا آدمی ہے کہ جس کی اوپن سرجری پاکستان میں، اس نے کہا میں پاکستان میں کراؤں گا، باہر نہیں جاؤں، یہ وہ کرنل ہربٹ عیسائی تھا، اقلیتی نشستوں پر MNA بنا۔ یہاں سارے مسلمان چیخ رہے تھے کہ شراب پہ پابندی بتائی جائے۔ کرنل ہربٹ نے قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی اسپیکر کو کہ ہماری عیسائی 24 تنظیموں نے لکھ کر دیا، ایک نہیں 24 تنظیموں نے لکھ کر دیا کہ شراب پر پابندی لگا دی جائے۔ لیجیے، سبحان اللہ، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ شراب کھول دی جائے، اور عیسائیت کا نمائندہ جو عیسائیت کی بنیاد اقلیتی نشست پر جیت کر کے آیا، وہ عیسائیوں کی 24 تنظیموں کا خط دکھا رہا کہ 24 عیسائی کی تنظیمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ شراب پر پابندی لگا دی جائے۔ ارے ایک ہم ہی ہیں کہ اپنی شکل کو لیا بگاڑ، اور ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا حال ہو کر رہ گیا کہ لوگ ہمیں جناب تانے دے رہے ہیں کہ مسلمان شراب مانگ رہے ہو، عیسائی شراب پر پابندی، فرما شراب کی کثرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ آپ دیکھ لی شراب کی کثرت، پینے والے آدمی بتائیں گے آپ تو شریف آدمی مسجد آلے، ہم تو گمان بھی نہیں کر سکتے آپ اس لائن کے، اللہ محفوظ رکھے۔ پینے والے آدمی کو کراچی کے دیہات میں، شہر میں، کچی آبادی میں، ڈیفینس سوسائٹی میں، ہر جگہ جہاں وہ چاہے وہاں اس کو یہ لعنت جو مل جائے۔ سرکار نے اس کو ام الخبائث قرار دیا۔ سارے جتنی بدکاریاں خبیث کام ہیں ان سب کی اماں ام الخبائث، یہ سب کی امی جان ہے۔ اگر شراب پی لے آدمی، سارے اسلامی حدود جو ہے وہ سب کے سب پامال کر دیتا، عقل جیسا جوہر اس کا ختم ہو جاتا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، یا امیر المومنین، جب شراب حلال تھی، حرمت نہیں آئی، عام طریقے سے لوگ پیتے، تو آپ نے اس وقت بھی شراب نہیں پی؟ فرما میں نے شراب اس لیے اس زمانے میں نہیں پی کہ جس زمانے میں لوگ مٹکوں سے پیتے، میں نے دیکھا کہ اس کے پینے سے آدمی کی عقل ختم ہو جاتی۔
خرد اور سوچ کا جو جوہر وہ آدمی سے بالکل ختم ہو جاتا. تو میں نے سوچا ایسی چیز کو پی کر کیا فائدہ کہ عقل جیسا جوہر آدمی کا سلب ہو جائے. کہا میں نے زمانے جہلیت میں گویا شراب نہیں، فرما شراب عام ہو جائے گی. اور اس کے بعد فرمایا 5ویں علامت یہ ہے کہ مرد بڑھ جائیں. آج آپ ہندوستان پاکستان کا جائزہ لیں، یورپ بھی چلے جائیں، امریکہ، عورتوں کی کثرت ہو گئی جیسا کہ بعد والی اس میں ہے. مرد جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور اتنے کم ہو رہے ہیں کہ آج مجھے بتائیے ہر گھر میں جوان بچیاں موجود ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، ان کا نکاح اور شادی بیاہ نہیں ہو رہی. اللہ اکبر. ایک بات کہوں تو آپ تو برا مان جائیں گے، اور اگر یہ بات اپنے گھر میں بیان کر دیں تو عورتیں کہیں گے ارے مت جانا تم نے من مسجد مسلم الدین گارڈن، مولانا تو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. میں اگر آپ سے کہوں کہ جس کے پاس وسعت ہو دوسری شادی کر لے، یہ کہیں مولانا آج یہ کہہ رہے تھے کہ دوسری شادی کر لو تو بیگم بوریا بستر آپ کا کہ جا کرو دوسری شادی، رہنا نام ہے، یہ ہوگا یا نہیں. مگر مجھے بتائیے یہی بیگم اگر آپ 2 بجے رات کے کوئی گناہ گار آتا، اسے پتا ہے کہ بدکاری کر کے آیا، وہ تو گوارا کر لے گی. مگر جائز طریقے سے دوسری شادی آپ کر لیں تو چوتھے مالے سے کود جائے گی، خواب آور گولیاں کھا لے گی. اب کیا ہوا؟ عورتوں کی کثرت ہو گئی، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہونے سے رہ گئے. ہر آدمی کہتا مولانا دعا کیجئے، جوان بچیاں شادی دیکھی، کثرت عورتوں کی ہو گئی، مرد کم ہوتے جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے دور آگے بڑھتا چلا جائے گا تو ایک مرد اور سنبھالنے کے لیے 50 عورتیں ہوں گی. کیا مت 50 نہیں، خدا نہ میں کہہ رہا ہوں اس کی بیویاں 50 عورتیں ہوں گی. اپنی اماں کی کفالت وہ کرے گا، خالہ کی کفالت وہ کرے گا، دادی کی کفالت وہ کرے گا، نانی کی کفالت وہ کرے گا. 50 عورتوں پہ ایک مرد ہوگا. بس تم سمجھ لینا کہ قیامت بالکل قریب ہے، اور یہ وہ علامتیں ہیں کہ جو قیامت کے آنے کی ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ کھول کر خود نہیں بتایا کہ کون سے سن میں آئیں، مگر ان ساری علامتوں کو بیان کر دیا. ابھی تو ہمیں خوش کرنی تھی کہ 5-6 حدیث پر گفتگو ہو جائے، مگر 2 ہی حدیث بیان کرنے میں ہمارا وقت ختم ہو گیا. لیکن انشاءاللہ یہ مضمون جاری، اور اس لیے کہا جاتا تاکہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ قیامت آنے والی تو اس کی نشانیاں ہیں کیا. جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی، اور ایک نشانیاں وہ ہیں جو بہت بڑی، اس پر ہی ہم گفتگو کریں. عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا، امام مہدی کا جلوہ گر ہونا، اور دنیا میں پورے اسلام کا نفاذ ہو جانا، بتدریج پھر زوال پذیر ہونا. اس پر گفتگو انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی جن برائیوں کا ہم نے تذکرہ کیا، مولا کریم تو اپنے حبیب کے صدقے ہم ان تمام برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور خاتمہ ہمارا بالخیر فرما. وما علینا الا البلاغ.